السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو صلاۃ التسبیح نماز، جو نفل نمازوں میں سب سے افضل اور بہتر نماز ہے، اس کے متعلق مسائل کو بتائیں گے۔ اس نماز کی نیت کیسے کی جائے؟ تو اس نماز کی نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے کو سمجھنے سے پہلے سمجھا جائے کہ نیت اصل نام ہے دل کے ارادے کا۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، اگر زبان سے کہہ لیتے ہیں تو بہت بہتر ہے۔ اب اگر زبان سے نیت کریں گے تو کیا طریقہ ہوگا؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے، نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلے کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ نماز صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ نیت ہے۔ اسی طرح نماز صلاۃ التسبیح کی نماز سے متعلق ایک اہم مسئلہ، صلاۃ التسبیح کی نماز کے لیے کوئی صورت مقرر نہیں ہے، جو صورت چاہیں پڑھ لیں۔ البتہ بعض احادیث میں یہ آیا ہے کہ 20 آیتوں کے قریب قرآت پڑھے، یعنی ایسی کوئی صورت پڑھے جس میں تقریباً 20 آیتیں ہوں، یا کوئی بڑی صورت کی 20 آیتیں پڑھے ہر رکعت میں۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ صلاۃ التسبیح میں چونکہ 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ تیسرا کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان کلمات کو زبان سے صلاۃ التسبیح میں نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ زبان سے گننے سے، زبان سے پڑھتے ہوئے میں جیسے گننا 1 2 3 4، تو اس طرح سے نماز میں تسبیحات کو زبان سے گننے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ انگلیوں سے جس جگہ رکھی ہوئی ہیں ان کو وہیں رکھے اس جگہ دبا دے دینا چاہیے، دباتا رہے، اور اس طریقے سے وہ صلاۃ التسبیح کی تسبیحات کو شمار کر سکتا ہے۔ تیسرا مسئلہ، اگر کسی جگہ پڑھنا بھول جائے، صلاۃ التسبیح کی تسبیحات کو کسی جگہ بھول جائے تو دوسرے رکن میں اس کو پورا کر لے۔ البتہ بھولی ہوئی تسبیحات کی قضا رکوع سے کھڑے ہو کر قومے میں نہیں کرنا ہے، اور دونوں سجدوں کے درمیان یعنی جلسے میں نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح پہلی اور تیسری رکعت کے بعد بھی جب بیٹھے تو اس میں بھی بھولی ہوئی تسبیحات کی قضا نہ کرے، بلکہ ان کی تسبیحات 10، صرف وہی 10 تسبیحات پڑھ لے، اور ان کے بعد جو رکن ہے اس میں بھولی ہوئی تسبیحات بھی ادا کر سکتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے صلاۃ التسبیح کا اہم مسئلہ یہ کہ اس نماز کو زوال کے بعد ظہر سے پہلے پڑھ لیا کریں، اور اگر جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ زوال کے بعد پڑھا کرتے تھے، لہٰذا اور اگر زوال کے بعد موقع نہ ملے تو جس وقت چاہے پڑھ لے۔ اسی طریقے سے اگر کسی وجہ سے صلاۃ التسبیح کی نماز میں سجدہ سہو پیش آ جائے تو اس میں یعنی سہو کے سجدے میں ان تسبیحات کو نہ پڑھے۔ البتہ اگر کہیں کی کسی جگہ کی بھولی ہوئی تسبیحات ہے، یا تسبیح پڑھنا بھول گیا ہے، تو جس سے ہر رکعت میں تسبیح کی تعداد 75 سے کم ہے، تو اب ایسی صورت میں جو ہے اس سجدہ سہو میں بھی اس کی قضا کر سکتا ہے، اور ہر رکعت میں 75 اور 4 رکعت میں 300 کا عدد پورا کر سکتا ہے۔